بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز حج کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک تفصیلی سوال آتا ہے، انٹر میں بھی اور گریجویشن میں بھی۔ اس کو ہم پڑھیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے، بہت ہی اچھی ہیڈنگ کے ساتھ۔ انسانی زندگی میں حج کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس میں ایک اور بات بھی پڑھیں گے کہ حج جو ہے وہ جامع العبادات ہے۔ حج جامع العبادات ہے انٹر اور ڈگری کلاسز کے لیے۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں، حج کے اصطلاحی معنی، حج کی فرضیت، حج کی اقسام اور مناسک حج، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ شروع سے آخر تک سنیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ بورڈ کے پیپر میں جو سوال آتا ہے کہ حج کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے، نیز انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے حج کی لغوی معنی۔ حج کی لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا یا زیارت کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا، زیارت کرنا، مقدس مقامات کی زیارت کرنا۔ حج کے اصطلاحی معنی، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حج کی جو ہے وہ 5 ایام ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک۔ ان اوقات میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور مناسک حج ادا کرنا حج کہلاتا ہے، اور حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حج کی فرضیت۔ حج جو ہے وہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا، سن 9 ہجری میں۔ نماز 10 نبوی، روزہ سن 2 ہجری، زکوٰۃ 2 ہجری، اور حج جو ہے وہ 9 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو سن 10 ہجری میں حج کیا تھا، 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ کی ایک جماعت بنا کر بھیج دی اور حج کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس کے بعد ہے حج کی اقسام۔ حج کی اقسام جو ہے وہ 3 ہیں۔ ایک ہے حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ شارٹ کوشچن سے بھی آ سکتا ہے کہ حج کی اقسام کون کون سی ہیں، اگر شارٹ میں آ جائے تو یہی چیز لکھنی ہوتی ہے۔ حج کی جو ہے نا 3 اقسام ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد، 3۔ اب قران کیا ہے؟ قران کے معنی ہوتے ہیں ملانہ۔ یہ وہ حج ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں عبادات ایک ہی احرام میں باندھ کر ادا کی جاتی ہیں۔ اور دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اس میں پہلے جو نا حج کیا جاتا ہے، پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد حج کیا جاتا ہے۔ اور حج افراد کا مطلب ہوتا ہے افراد، اکیلا، صرف اکیلے حج کرنا، اس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے مناسک حج۔ مناسک حج جو ہے وہ 9 ہیں۔ ایک ہے احرام جو باندھنا ہوتا ہے، حج کا جو مخصوص لباس ہے۔ نمبر 2 طواف کرنا، خانہ کعبہ کا جو ہے طواف کیا جاتا ہے۔ احرام باندھ لیا، اب خانہ کعبہ تک پہنچے اور طواف کیا۔ اس کے بعد صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے، ایک مناسک حج یہ بھی ہے۔ اور حج اسود کا بوسہ بھی دینا ہوتا ہے، استلام، طواف کے دوران۔ وقوف عرفہ، عرفات میں جو ٹھہرنا ہوتا ہے۔ قیام مزدلفہ میں وہاں پہ بھی قیام کرنا ہوتا ہے۔ رمی جمرات، یعنی کہ شیطان کو جو کنکریں مارنی ہوتی ہیں۔ نحر، قربانی کو کہا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے۔
حلق راس سر مڈوانا، سر کے بال جو کٹوائے جاتے ہیں، گنجا کروایا جاتا ہے وہ۔ اس کے بعد حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں 3 قرآنی آیات کے ترجمے لکھنے ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلا جو ہے ترجمہ جو آپ لکھیں گے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے۔ اس کے بعد ایک اور حج ہے، حج کی جو نا آیت لکھیں گے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا کرو۔ اور ایک اور حج کا جو ہے کے بارے میں جو قرآنی آیت ہے، حج کے مہینے معلوم ہیں، متعین ہیں۔ 3 احادیث لکھیں گے۔ اس کے بعد حج کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہذا تم حج کرو۔ ایک اور حج کے بارے میں، جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک ادا کیے، اور وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اور ایک اور، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور وہاں فسق و فجور سے باز رہتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اس کو پیدا کیا تھا۔ یعنی جیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی حج کرنے والا بھی گناہوں سے پاک۔ ایک اور حدیث ہے جو عقیدۃ توحید میں اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب میں لکھ سکتے ہیں، ارکان اسلام والی۔ بنی الاسلام خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس میں کلمہ توحید، نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج ادا کرنا، اس میں حج کی بارے میں بھی آ گیا۔ اس کے بعد اگلی جو بات لکھنی ہوتی ہے انفرادی زندگی میں حج کے اثرات، تو اس میں جو ہے تقریباً 4 ہیڈنگز بھی لکھی جا سکتی ہیں۔ انفرادی زندگی میں کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ ایک گناہوں کی معافی، جب انسان حج کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو، بالکل ان کے گناہوں سے پاک۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ دے، گالم گلوچ نہ کرے اور فسق و فجور نہ کرے۔ ان شرائط کے ساتھ اگر وہ حج کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے قرب خداوندی، اللہ کے قریب۔ وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور کبھی طواف کر رہا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، منا، عرفات، مزدلفہ، رمی جمرات، حلق اور نہر وغیرہ، بار بار وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے قرب خداوندی کا فائدہ، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مقامات مقدس کی زیارت، مقدس مقامات ہے اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور بہت سی جو مساجد ہیں جیسے مسجد جن ہے اور مسجد قبلتین ہیں، اور اس کے علاوہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے اس کی بھی زیارت ہوتی ہے، بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی، ایسے بہت سی جگہ کی جو ہے زیارت ہوتی ہے۔ جامع عبادت، نماز جو ہے وہ ایک جامع عبادت ہے، ہر چیز اس میں جمع کی گئی ہے، بدنی عبادات، مالی عبادات، ہر قسم کی نماز بھی پڑھنی اس میں، اور روزہ جو ہے جس میں تقوی، پرہیزگاری، مشقت
روزہ بھی مطلب اس جیسے بھی ہیں، زکوٰۃ میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دی جا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ایسے ہی ہے، اور جہاد میں جہد کوشش کرنا مشقت اس میں وہ بھی ہے، یعنی تمام عبادات کی جو روح ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ جب حج کے لیے انسان جاتا ہے، واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب الہی میسر آتا ہے، اور اس میں مال بھی خرچ کر رہا ہے، نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز بھی کر رہا ہوتا ہے، گھر سے دور بھی ہے، سفر کی مشقت بھی ہے، جہاد کا رنگ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سب سے افضل جہاد حج مبرور مقبول حج ہے۔ اس کے بعد ہے اجتماعی زندگی میں حج کے ساتھ اجتماعی زندگی میں، اس میں بھی آپ نے 4 ہیڈنگس لکھنی ہوں گی۔ پہلے ہے اخوت اسلامی، مواخات کا جذبہ، سب مسلمان آپس میں جمع ہوتے ہیں، مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوتے، کیونکہ سب کا لباس ایک جیسا ہے، انداز یکساں ہوتے ہیں، مختلف مقامات سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے مواخات کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اجتماعی ملت اسلامیہ، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہر رنگ نسل قوم کے لوگ سب جمع ہوتے ہیں، ایک عظیم روحانی جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے۔ فرقہ واریت سے خاتمہ، دنیا میں جو مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن جب انسان حج کے لیے جاتا ہے وہ تمام اختلافات کو بھلا کر اور ہر طرح کی تفریق سے بالاتر ہو کر حج کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور حج جو ہے مسلمانوں کو متحد اور متفق کر کے دنیا کی قیادت کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے نظم و ضبط، بہت ہی اچھا نظم و ضبط کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت میں تمام حاجی جو ہیں یا تو مینا میں ہیں یا وہ عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، شیطان کو جو ہے کنکریاں مار رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہی وقت میں سارے ایک جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک نظم و ضبط کا ہمیں مظاہرہ نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے لکھنی ہیں، بتائے اتنی مشکل نہیں ہیں، آپ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ اگر چینل سبسکرائب کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اردو کی بھی لیکچر اور اسلامیات کی بھی تمام لیکچر جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور شیئر بھی لازمی کیجیے دوسروں کو تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت ہی اچھے انداز میں تمام ہیڈنگ سامنے کر دی تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، لائک بھی کیا کریں اور اچھے کمنٹس بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حج کے بارے میں، اس کی لغوی میں نے، اصطلاحی میں نے، حج کی فرضیت، حج کی اقسام، 3 اقسام جو بتائی گئی تھی، اب ان کے بارے میں تھوڑا بہت لکھنا ہے کہ حج قران کیا ہے، حج تمتع کیا ہے، اور حج افراد کیا ہے۔ اس کے بعد مناسک حج کی جو 9 چیزیں ہیں اس کے بارے میں، حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، حج کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، انفرادی زندگی میں حج کے کیا اثرات ہیں، گناہوں کی معافی کے بارے میں بتایا گیا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، قرب خداوندی، مقامات مقدس کی زیارت ہوتی ہے، اور جامع العبادات بھی ہے۔ حج کے اجتماعی فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات، اجتماعی زندگی میں حج کے کیا اثرات ہیں، جو کہ بھی بتایا گیا ہے، اخوت اسلامی، مواخات، اجتماعی ملت اسلامیہ، فرقہ واریت کا خاتمہ، اور آخر میں جو بتایا گیا ہے نظم و ضبط۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور آپ اچھے انداز میں پیپر میں لکھ پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔